ایک دفعہ پھر سے سعودی عرب نے جی پاکستان کو دھوکہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ کوئی لون نہیں دیا بلکہ الٹا ایک لمبا دلاسا دے دیا کہ جی آپ کے ملک میں ہم 5 ارب روپے کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے۔ کشمیر ایشو بھی شہباز شریف آپ کو پتہ ہے ایک دستور کے مطابق جو بھی پاکستان کا نیا وزیر اعظم بنتا ہے وہ سعودی عرب ضرور جاتا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے جاتا ہے، قرضہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، دو ہی ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ سعودی عرب اس وقت کسی بھی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو لون دے، ہاں الٹا اس نے پاکستان کو نصیحت ضرور کر دی ہے کہ آپ جو ہے نہ تو یہاں پہ کشمیر ڈسکس کریں اور نہ ہی یہاں آپ کو لون ملے گا۔ آپ ایسے کریں کہ کشمیر کا ایشو آپ انڈیا کے ساتھ ڈسکس کر لیں، آپ بائی لیٹرل ٹاک کریں، آپ انڈیا کی بات کریں۔ انڈیا تو کسی بھی بائی لیٹرل ٹاک پہ نہیں آ رہا دوستو، اور ملٹی لیٹرل ٹاک کشمیر کے ایشو پہ کوئی کر ہی نہیں رہا۔ جب آرٹیکل 370 ہٹا اس وقت OIC پاکستان نے کہا OIC جو ہے اپنا اجلاس بلائے، کوئی بھی OIC نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے جو انٹرسٹ ہے جو ان کے انڈیا کے ساتھ الائنس ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی بھی کشمیر کا ایشو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ چیز پاکستان کے فیور میں تو جاتی ہے لیکن ان کے ریلیشن شپ جو ہے انڈیا سے خراب ہو رہے ہیں۔ آپ سے بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہے جی سعودی عرب جو ہے کشمیر میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ انڈیا کو اپنا ٹریڈنگ پارٹنر بھی بناتا ہے، لیکن پاکستان کو ہمیشہ ایک ہی گلف کنٹری سے ایک آرڈر ملتا ہے کہ آپ جا کے نہ اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کرو اور اپنے مسئلوں کو خود آپس میں حل کرو۔ پہلی بات تو یہ انڈیا جو ہے اس ٹائم کر رہا ہے ترقی، اور وہ اس نے ڈیم بنا لیے، اپنے ملک میں کافی ترقی کر لی، تو وہ اسے بھیک نہیں مانگتا۔ اور یہ جاتے ہیں یہاں پر جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ اٹھ کے کبھی امریکہ چلا جاتا ہے، کبھی سعودیہ چلا جاتا ہے، امداد لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو ان جیسوں کے لیے بھی ایسے ہی ہونا ہے نا۔ اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کرو، اور یہ دوستی کر رہے ہیں، وہ دوستی نہیں کرنا چاہ رہا، اور سعودیہ ان کو امداد نہیں دے رہا۔ یہ جگہ ان کی کیوی ان کے آگے آتی ہیں۔ جو وزیر اعظم بنے، عمران خان بنا، انہوں نے بھی جگہ جگہ جا کے مانگا لیا، یہ بھی بنے انہوں نے بھی جا کے مانگا لیا، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بالکل عوام آج بھی بھوکے مر رہے ہیں، لوگ سڑکوں میں پھٹے لگا رہے ہیں، ان کو پھٹے نہیں لگانے دے رہے۔ راشن بانٹنا تھا، راشن ہی لوگوں کو ملا۔ جہاں جہاں غریب آدمی پھٹے لگاتا ہے اس کے پھٹے اٹھوا دیتے ہیں، اس کو غریب کی روٹی چھین لیتے ہیں، اور بعد میں یہ جاتے ہیں امداد مانگنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے جو ہے انڈیا دوستی نہیں کرے گا اور نہ سعودی اب ان کو امداد دے گا۔ اچھی بات ہے، ہونا ہی ایسا چاہیے، سعودیہ نہ امداد دے، کیونکہ امداد آتی ان کے جیبوں میں جاتی ہے، پاکستان تو کو کچھ نہیں ملتا، پاکستانی عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ سر انڈیا نے پاکستان کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ سیاسی طور پہ اگر ہم ڈسکشن کریں تو انڈیا کی بات تو سب سن لیں گے، پاکستان کی بات کوئی سن ہی نہیں رہا۔ کشمیر ایک دنیا کا مسئلہ تھا، اس کو اب انڈیا اور وہ ساری دنیا کہتی ہے آپس میں آپ حل کرو، ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو سیاسی طور پر کتنے ویک ہو گئے ہم؟ کافی ویک ہو گئے ہیں، وہ یہی وجوہات ہے، اپنی عوام کے ساتھ یہ صحیح چلتے نہیں ہیں، تو ان کی کون سنے گا؟ یہ عوام کے ساتھ بھی سنے نا۔ پاکستان میں مندر بنائے گا، نہیں بننے دیں گے ہم نہیں بننے ٹھیک ہے نا۔ جب تک مسلمان کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا تو کبھی بھی مندر نہیں آئے گا۔ مندر بنانے میں کیا UAE میں مندر نہیں ہے؟ اب دیکھیں اسلام مسلمان مسجد جائیں، ہندو مندر جائیں۔ پہلے بن رہا تھا، نہیں بننے دیا، عمران خان کی حکومت میں بن رہا تھا، نہیں بننے دیا تھا اسلام۔ وہ تو بڑا اچھا سٹانس ہے، جو ہندو ہے وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں نا، ان کے پاس بھی ID کارڈ پاکستانی ہے، تو پھر نفرت کیوں؟ نفرت اس لیے ہے، جو ہے نا نفرت پھیلانے والے وہ پھیلاتے ہیں، جیسے مودی ہے، مودی کے ساتھ ہم بالکل دوستی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں کرنا چاہ رہے، اچھی بات ہے نہ کریں، ہم نے کرنی بھی نہیں ہے، لیکن ٹاپ کا لیڈر ہے اس وقت دنیا کا وہ جو بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو تو مار رہا ہے نا۔ کہاں پہ اپنے مسلمانوں کے لیے بھی بڑا کام کیا، مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر وہ گورنمنٹ ہی نہیں بنا سکتے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن انڈیا میں بہت سارے مسلمانوں کو کتنے مسلمان انڈیا پاکستان آئے ہیں؟ مودی کون سے ہیں؟ سردار سارے ہٹے ہوئے اس سے، خالی ہندو ہی ان کے ساتھ ہیں، سردار کو مار رہے ہیں، کام قتل کر رہے ہیں۔ نہیں قتل کر رہے ہیں، وہ خالصتانی کمپین کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سے سردار مار رہے ہیں؟ یہ سردار جو انڈیا میں ہے، سردار میں کینیڈا میں مرے، وہ نجر کی کلنگ کا کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی اسی کی بات کر رہے ہیں سر، وہ کہتے ہیں یہ تو خالصتانی انڈیا کو توڑنے کی بات کرتا ہے۔ پاکستان نے ایکشن لے لیا، پاکستان نے ایکشن لیا، انڈیا نے ایکشن نہیں لیا ہوا ہے، مودی نے ایکشن لیا ہوا ہے۔ کس چیز پہ؟ یہ جو سردار کا وہ بھی ہے نا، وہاں پہ ان کو قتل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا کی خبر تو یہ ہے پاکستان کے اندر 20 لوگ انہوں نے پٹکا دیے انڈیا نے۔ دیکھو ہماری انڈیا پہ جو بھی حال ہوتا ہے نا تو شو نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان معمولی سے ہوتے ہیں، غربت سے یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے پاکستان کو آگے کرو، آگے کرو، وہ تو سیاست میں مضبوط ہونا پڑے گا نا۔ ہمارا پالیسی بہت نیچے ہے، پالیسی سے نیچے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پالیسی اوپر کرو، اپنے آپ کو دکھا دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کوئی چور خود بنے ہوئے تو یہ کیا کرے گا؟ اب ہماری عوام ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے،
اور ہماری عوام ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے, ہماری عوام ان کے لیے نکلتی ہے, جلسے کہتے تھے جلسے میں جاتی ہے عوام, جب کوئی دھرنا دینا عوام ہماری دھرنے نہیں جاتی ہے, اور عوام کے لیے جا کے عوام امداد مارتے خود کھا جاتے ہیں, خود ہی عوام کی مانگتے ہیں نا, عوام کے لیے خود کھا جاتے ہیں. اب عمران خان کو گرفتار کیا, کتنی عوام باہر آئی, کتنے ہنگامے ہوئے, کتنا کچھ ہوا, نواز شریف کو کچھ ہو جائے ساری عوام باہر آ جائے گی. اب فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں, ان کے لیے عوام کیوں نہیں باہر آتی؟ عوام بھی تو غلط ہے. یہ بات صحیح ہے. اچھا یہاں پر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اگر بات کر لیں تو اس وقت جو ہے نہ کشمیر کے ایشو پہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی قرضہ دے رہا ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی کشمیر کا ایشو اتنا ہم رولا ڈالتے ہیں, کشمیر کا اتنا ایشو ہے رولا ڈالتے ہیں. 5 فروری کی چھٹی آتی ہے, کتنے پاکستانی باہر نکلتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کیا فائدہ؟ ہم صرف دکھاوا دکھاتے ہیں, کشمیریوں کے لیے نکلتے نہیں ہیں. جب ایک دفعہ ایک جذبے کے لیے نکلے نا, جیسے ان کے لیے نکلتے ہیں, عمران خان کے لیے نکلتے ہیں, نواز شریف کے لیے نکلتی ہے, کشمیری کو نہیں ایسے نکلو, پتہ لگے باہر کی کنٹریز کا بھی یہاں بھی کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کشمیر آزاد ہونا چاہیے, ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ہمیں پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے. سر اب یہ نعرہ ہی رہ گیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تھوڑا وہ کیمرے سے ایڈریس کریں, ایک منٹ کیمرے سے ایڈریس کریں. جی میری ایک بات سنیں, جب یہ جا رہے ہیں سعودی عرب سے پیسے ڈالر مانگ رہے ہیں, ادھار مانگ رہے ہیں, قرضہ مانگ رہے ہیں, پاکستان کے اوپر پیسہ کم ہے؟ پاکستان کے ساتھ بندے کے اوپر پیسے ہیں, ان سے مانگو, ان سے مانگو. ہمارا پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا, ہمارا بالکل ختم ہو جائے گا قرضہ. جب انہوں نے تاجروں کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے, 1200 لگایا ہوا ہے, 3000 کر دیں. تاجر تیار ہیں, تاجر ریڈی ہیں. نہیں پہلے اتنا ٹیکس دے رہے ہیں ہم, آپ اور بڑھانے کے ہم قرضہ ہیں, لیکن رحم کریں یہ IMF سے ادھار مت لے لیں. IMF جی IMF سے نہ لے لیں, عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں, وہ کیونکہ یہ لوگ تو وزیر اعظم ہیں, سارے بات IMF کی باندھ رہی ہیں. گیس مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا. لوگ اپنا گھر چلائیں, ان کے گیس کریں, بجلی کے فیس دے دیں, بچوں کے فیس دے دیں. ایسے لوگ ہیں پاکستان میں, ایسے ہیں جو گھروں پہ رہتے ہیں, جن کی سیلری ہے 20,000 روپے, وہ گھر کا کرایہ دے رہے 30,000 روپے, وہ گھر چلائیں اور ان کو ادھار قرضہ دے رہے ہیں. ہر بچہ جو گھر میں چھوٹا ہے 8-8.5 لاکھ روپے ہے, اس کے اوپر قرضہ ہے, جو 8-8.5 لاکھ روپے اور بھی ہو جائیں گے. ابھی انہوں نے اور معاہدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ تو ہے وزیر اعظم, یہ ختم کریں, ان کو ٹائم دے دیں, ہم آپ کو یہ قرضہ دیں گے, ہمیں اور قرض نہیں چاہیے. پاکستان کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے سارا ڈالر باہر ملک لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں ڈالر کم ہے. یہ رمضان کا جو مہینہ تھا نا, یہ رحمتوں کا مہینہ تھا, یہ ہر عوام کے لیے گزر گیا, ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہوئی ہے. اب عید کے بعد دیکھیے گا اثر سہولیات ڈر لگ رہا ہے. یہاں لوگ میٹر کئیوں نے گیس کے میٹر اتارنے شروع کر دیے اتروانے, کیونکہ دے نہیں سک رہے بل ان کا. اور اب بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو عید کے بعد آنے والا وقت ہے غریب کے لیے نا اچھا ہو. جب بھی پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ سعودی عرب پہلے دورے پر جاتا ہے. شہباز شریف بھی گئے, واپس بھی آ گئے ہیں, اور سعودی عرب سے لون کے طلبگار تھے. سعودی عرب نے قرضہ نہیں دیا ہمیں اس دفعہ. اور دیکھو بیٹے, ہماری تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ان کو سعودی عرب تو بڑی دور کی بات ہے, کسی ملک میں بھی اسلامی کنٹری میں جائیں گے نا تو وہاں پر ان کو تو روایت عادت پڑ چکی ہے, قرضے لے کرنا, ان کا پبلک کا انہوں نے برا حال کر مانگنے کی عادت ہو چکی ہے, ان کی عادت ہو چکی دی ہے. اچھا, آپ کشکول جو ہے نا یہ ان کے ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتا. اچھا ہاں جی, تو سیاسی بیس پر دیکھا جائے نا تو ان کی جو نا یہ میاں برادران کی, ایک وزیر اعظم بن گیا, ایک وزیر اعلیٰ بن گیا, اور کرپٹ آدمی جو ہے سرداری اس کو صدر بنا دیا. گورنمنٹ کس طرح چلے گی ان کی؟ ہاں جی, آئے دن گیس کے بل, بجلی کے بل, ہر طرح کے بجلی کے لیے عام آدمی سے پہنچ سے بھی بڑھ کر نہ یہ جناب یہ کسی معیار پر نہیں اترے. میاں جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ لندن میں بیٹھے انٹرویو دے رہے تھے, کیا جی کی ہمارے وقت میں 4 روپے کی روٹی تھی, بجلی کے بل تھے اتنا ہم آ کر صاف کریں. کہاں وہ میاں صاحب کی باتیں؟ بھائی سے اگر بڑے میاں صاحب کے پاس کچھ فارمولہ ہے تو چھوٹے بھائی کو بتا دے تاکہ مہنگائی کم ہو جائے. ہاں جی, سعودی عرب کو پاکستان کے جو شہباز شریف ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری انڈیا سے بات کرو اور کشمیر ہمیں دے دو. سعودی عرب کہتے ہیں کیا بات کرو, انڈیا تو ہمارا بڑا پارٹنر ہے, ہم نے ان چکروں میں نہیں پڑنا, آپ جانو اور انڈیا جانو. اور الٹا کہہ دیا کہ پاکستان انڈیا سے تعلقات بہتر کرے اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے تو.
دیکھیں جی وہ ایک بیٹے غیر مسلم ہو کر انڈیا ہاں جی اپنی انا پہ اتنی مہنگائی انڈیا میں نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے سر وہاں آٹا 25 روپے یہاں 170 روپے تو کس طرح ہو سکتا ہے یہ چیز میں تو میں نے تو یہی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں 2015 میں 16 میں حج پہ گیا اچھا حج پہ میں گیا تو وہاں پر میری صرف دعائیں جو ہے نا میاں برادران کے حق میں نواز شریف کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ اتنا حج پیسے پہ ان کا سستا تھا. میں اور میری فیملی حج پہ گئی 12-13 ہزار روپے میں ہمیں 4 آدمی 5 آدمی حج پہ آ گئے. تو ہم میاں صاحب کے یہ نہیں ہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم ان کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں, ہم ان کے کارکن ہیں, لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے آج میں ٹوٹا ہوں, کل وہ ٹوٹے گا, آہستہ آہستہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا. سر کشمیر کے لیے 77 سال سے نعرے لگا رہے ہیں, پوری دنیا کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے سپورٹ کر رہی ہے. انڈیا کی بات مانیے, پاکستان کو تو نہ نان مسلم کنٹری سپورٹ کر رہی ہیں اور نہ ہی اسلامک کنٹریز. بیٹے بات درسے یہ ہے کہ بعد آپ نے بچی بات کی ہے کہ ان کو کوئی بھی نہیں منہ لگانے کو تیار, ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. اچھا, ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. حرکتوں سے مراد یہ ہے کہ IMF کو دیتے قرضہ لے کر, سعودی عرب سے لے کر IMF کو ہی دینا نا. وہ کہتا جی ہم بچ گئے ہیں جی, ہم بچ گئے ہیں جی. کیا بچ گئے ہیں جی؟ اب اگر دیکھا جائے نا, یہ شہباز شریف, زرداری, نواز شریف, جتنے بھی بڑے ہیں, اگر ان کو ریسٹ کر لیا جائے نا, کہ ان سے پیسے وصول کر لیے جائے نا, تو پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو ہے, بہت مال ہے جی سب کے پاس بہت مال ہے. ہاں جی, تو خود پاکستان کے قومی خزانے کے پیچھے ہیں, عوام کو کشمیر کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بس وہ یہ نا لوگوں کا ذہن بدلا کہ ہم کشمیر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا جی انڈیا جب بھی, پاکستان جب بھی انڈیا سے آزاد ہوئے گا, مذمت سے نہیں. یہ ابھی وزیر اعظم سعودی عرب سے ہو کے آ گئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ پتہ چلا ہے وہ $5 ارب ہو گئی ہے. وہ 50 سے 0 ہٹا دیا, پیچھے 5 رہ گیا. کوشچن یہ ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے, ایسے پلانز لے کے جانے چاہیے جو واقعی مٹیریلائز ہو سکیں. اب جو پچھلے وزیر اعظم تھے وہ گئے, انہوں نے کہا جی $25 ارب سعودی عرب سے آئے گا, 25 UAE سے آئے گا اور ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ وہ صحافیوں کو بتاتے تھے. ابھی وزیر اعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ, ادھر جا کے ظاہری بات ہے بادشاہت ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان 25 سے کوئی نہیں ہے, ہاں 5 تمہیں دسنے ہیں, وہ بھی 5 کا اب کس طرح کا ہے وہ ظاہری بات ہے بعد میں بات ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہی بات ہے جی کہ پاکستان اور سعودی عرب اپنی کمٹمنٹ دکھا رہے ہیں پیکیج کے حوالے سے. $5 ارب کا پیکیج ہے, فارن آفس نے بھی اس پہ بات کی ہے. اور یہ کیا انویسٹمنٹ پیکیج ہے, یہ کوئی زکوٰۃ خیرات یا کوئی وہ ویسے فری میں نہیں دے رہے, انویسٹمنٹ دیں گے. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. پاکستان کو تو اس وقت دنیا سے کوئی پاکستان کے اندر $1 ملین بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اور ہم بات کر رہے ہیں $5 ارب کی. سو اب سننے میں ہی آیا کہ یہ $5 ارب آئے گا. اور ایک تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے بڑا شور مچا کہ یہ پیسوں کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کو پیسے چاہیے. لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا, اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے, اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائیلیٹرلی حاصل کریں. اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے. پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ کو یاد ہوگا, اب سعودیز کو اس پوزیشن کا بڑے اچھے سے پتا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے. میں آپ کو پتا ہے بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن میری شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی ملک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نارملائز حالات کروا سکتا ہے, یا وہ سعودی عرب ہے یا وہ UAE ہے. یہ سپیس اب ویسٹرن ممالک کے پاس نہیں رہی, کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے, جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا سوائے مسلم ممالک. اور مسلم ممالک کو وہ ایک کلٹسی میں اگنور نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, دے کانٹ سے نو ٹو UAE. محمد بن زید اور محمد بن سلمان کو نو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی سپورٹ ہے. پیسے کا پرابلم نہیں ہے انڈیا کے لیے,
لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں عالم اسلام سے مسلم ورلڈ سے چاہیے یہ دو ممالک دے سکتے ہیں. سو فار دیٹ میٹر ہمیں اگر پولیٹیکلی بات کرنی بھی پڑے تو ہم پاکستان سے تو ہم کر لیں گے. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دونوں ملک جو ہیں بھارت سعودی عرب اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم اور کرون پرنس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے اور جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر وہ حل ہونا چاہیے. اور یہ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انڈیا نہیں بات کرتا.